پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں کانا ہے المؤمنون مومنوں کے لائق لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافہ سارے کے سارے، فلولا پھر کیوں نہ، نفرا نکلی، من کل فرقۃ ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، فی الدین دین میں، ولینذروا تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا وہ لوٹیں، الیہم طرف ان کے، لعلہم تاکہ وہ، یحذرون وہ ڈریں۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ایک بہت بڑا مقصد جو ہے دین پھیلانے کا یہ بھی ہے کہ ڈرانا، تاکہ لوگ ڈر جائیں قیامت کے دن سے، اپنے انجام سے، اور باز آ جائیں گناہوں سے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، کیونکہ یہ جہاد کی آیتیں چلی آ رہی ہیں نا، اور مطلب یہ کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور لعنت ملامت بیان کی گئی تو صحابہ اکرام بہت بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا وقت آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں انہیں حکم دیا کہ ہر جہاد ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسے کہ تبوک میں ضروری تھا، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ لیکن ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، جب مہاجرین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائے۔ یہ جو ہے ایک تفسیر ہے کہ کہا گیا کہ کچھ مفسرین نے کہا گیا کہ یہاں بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ جہاد پر جائے اور ایک گروہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کو بتائے، دین کے بارے میں بتائے، ان کو ڈرائے اور آگاہ کرے۔ لیکن دوسری تفسیر ہے جو اس آیت کی تفسیر ہے اور جو زیادہ صحیح مانی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں، بلکہ اس میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے گروہوں میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں، مدینے آ کر دین کا علم حاصل کریں، اور پھر اپنے اپنے گروہوں میں جائیں اور وہاں سب کو دین کا علم سکھائیں، انہیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تو لوگ اسلام کو سمجھ کر اسلام قبول کرتے تھے، یعنی ایسے ہی نہیں قبول کر لیتے تھے اسلام، اس کو سمجھتے تھے، اس کے بعد قبول کرتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب سارے قبائل کو لگا کہ اسلام لانے میں ہی ہماری بھلائی ہے، تو فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کو بغیر سمجھے قبول کر رہے تھے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا بھی مشکل لگتا تھا اور جہاد پر جانا بھی، یعنی انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں تھا، بس ان کو ایسا لگا کہ اسلام کو قبول کرنے میں ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، تو وہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو اتنی کامیابی مل رہی تھی، چاروں طرف اسلام پھیل رہا تھا، تو ان کو لگتا تھا کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں، ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن جب ان سے کوئی سیکریفائس کے لیے کہا جاتا، جیسے جہاد پر جانا ہے یا زکوٰۃ دینا ہے کرنا، تو یہ سب کام جو ہے ان کو بہت ہی مشکل لگتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، جب ایمان کی کمی ہوتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز علم ہے،
علم ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو ہر چیز کرنا آسان ہو جائے گا، ایمان ہوگا تو اسلام بھی بہت خوبصورت ہو جائے گا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہر چیز آسان ہو جائے گا۔ اور ایمان جو ہے وہ پورا کے پورا علم پر بیسڈ ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ بہت بڑا سورس ہے ایمان کو بڑھانے کا۔ قرآن آتا جاتا ہے دل میں، ایمان بڑھتا جاتا ہے، باقی سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو تھے، بہت سارے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، انہوں نے ان کو اسلام کا تو علم تھا نہیں، دین کا علم تھا نہیں، قرآن کا علم تھا نہیں، تو یہ ان کے لیے ہر چیز کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں سب کو جہاد کے لیے بلایا تو بہت سے لوگ جن کے دل میں ابھی پوری طرح ایمان نہیں تھا، انہیں جہاد پر جانے میں اپنی موت نظر آئی۔ انہیں لگا کہ اگر ہم جہاد میں چلے جائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدوی عرب دیہات میں رہنے والے کفر اور نفاق میں زیادہ سخت تھے۔ جو دور رہتے ہیں، مدینے سے دور رہتے ہیں، جو دیہاتی ہیں، وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت تھے، اور ان کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ وہ دین کی حدوں سے انجان ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کیا دین کی حدیں ہیں، کیا حدود اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جو اللہ نے رسول پر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کفر اور نفاق میں زیادہ سخت تھے، اور کیوں ان کا ریزن بھی بتایا کہ وہ جو ان کو دین کی حدوں سے انجان ہے، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، اس سے وہ انجان ہے۔ یہاں ان کے نفاق اور کفر کی وجہ لا علمی جہالت بتائی گئی، یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو نفاق اور کفر کی وجہ جو ہے وہ لا علمی ہے، دین سے لا علمی ہے، ان کو نہیں پتا حلال حرام کیا ہے، کیونکہ وہ مدینہ سے دور تھے اور انہوں نے نہ اسلام سمجھا تھا نہ قرآن، بس مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک پر بلایا تو وہ نہیں گئے اور بہانے بنائے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا ریزن جو دین کو صحیح سے فالو نہیں کرنا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے لیے نماز بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا، وہ نہیں پڑھتے نماز، انہیں بہت مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا، انہیں زکوٰۃ دینا بہت مشکل لگتا ہے، صدقہ دینا ان کو ایسا لگتا ہے صدقہ دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو نماز پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے نماز پڑھ کر، وہ انتظار کرتے ہیں نماز کے وقت کا، ان کے سارے ٹائم ٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ نماز کے حساب سے بنتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، اس وقت میں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ ان کے لیے روزہ رکھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، ہر کام ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے اندر علم ہوتا ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو ان کے لیے سب کچھ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چاہ رہے ہیں کہ سب کے اندر ایمان بڑھے، اس کے لیے علم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی پر یہاں پر کہا گیا کہ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک، اب یہ ہے کہ سب کے سب تو مدینہ نہیں آ سکتے تھے نا علم حاصل کرنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سلوشن دے رہے ہیں کہ ہر بڑی جماعت میں سے، یعنی بڑے بڑے گروپس جو ہیں مدینہ سے جو دور ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی جماعت، یعنی کچھ لوگ جو ہیں ایک چھوٹا گروپ آئے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکے، یعنی وہاں سے وہ آئیں، مدینہ آئیں، آ کے وہ سیکھیں، سیکھ کر پھر جائیں، جا کر پھر اپنے بڑے جتنا بڑا گروپ ہے اس کو سکھائیں۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ کچھ لوگ آگے آئیں، آ کر دین کا علم حاصل کریں، جیسے اگر ہر خاندان میں سے کچھ لوگ ایسے نکل کر آتے ہیں جو پورا دین اچھی طرح سے سیکھتے ہیں اور پھر وہ جا کے اپنے اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے جلدی سب جگہ قرآن کا علم پھیل جائے گا، اور کتنے جلدی سب جو ہے قرآن والے ہو جائیں گے اور ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود سلوشن بتایا ہے اس کا۔ یہاں بہت ایزی سلوشن دیا گیا کہ ہر بڑے گروپ میں سے کچھ لوگ نکلیں
وہ دین کو اچھی طرح سیکھیں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں، جب یہاں سے پڑھ لکھ کے وہ جائیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا آپ تو بس ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے چیزیں بتانی ضروری ہے، خبردار کرنا ضروری ہے لوگوں کو، تاکہ ان کو ڈرانا ضروری ہے میدان حشر سے، برے انجام سے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ ہر چیز تو بس یہ نہیں ہوتا نا کہ ہر چیز جو ہے بس آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو تو جنت ہی ملے گی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ ہر ایک کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے، اللہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو غضبناک ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم بس کچھ بھی کریں، نافرمانی کریں، ہر چیز کریں وہ تو ہمیں جنت میں چلے جانا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھو اور جا کے پھر اپنی قوم کو خبردار کرو تاکہ وہ انہیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں، یعنی پھر خبردار ہو جائے، وہ برے کام کرنے سے رک جائے، اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ پھر وہ پلٹ کر اپنے گروپ میں جائیں اور اپنے اپنے گروپ کو دین سکھائیں۔ مدینے کے آس پاس زیادہ تر دیہاتی بدو تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو کہا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ مدینہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دین کو سیکھیں، پھر واپس جا کر اپنے اپنے قبیلوں میں دین پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے الگ الگ قبیلوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دین کا علم ہوگا تو لوگوں میں تقوی پیدا ہوگا، وہ پرہیزگاری کریں گے اور ڈریں گے۔ اللہ سے خوف انسان کو ہوتا ہی جب ہے جب اس کو دین کا علم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے اللہ سے ڈر جو ہے، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، تقوی بھی جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تقوی کرنے والوں سے، اور ایسے ہی لوگ متقین لوگوں کے لیے ہی جنت ہے۔ تو یہ ہر چیز کا جو بیس ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان میں ایمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ دیکھیں کتنی جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں نا، برابر جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ تو بڑی بڑی جنگیں، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے سریے چلتے ہی رہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی کوئی کہیں سے اٹیک کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے۔ ان سب کے باوجود، اور پھر ان کو کمانے کی بھی فکر ہوتی تھی، وہ تجارت بھی کرتے تھے کیونکہ کھانا پینے کے لیے بھی ان کو چاہیے ہوتا تھا، تو وہ کام بھی چل رہا ہوتا تھا، جنگ بھی چل رہی ہوتی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کا کام بھی چل رہا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت بیٹھتے تھے اور صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ میں صحابہ کے دو دو گروپس تھے، دو دو پیئرز بنے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک جاتا تھا تجارت کرنے، انہیں دنیا کا جو جیسے ہم کہتے ہیں آفس جاتا تھا اپنے کام وام کرنے کے لیے، بازار جاتے تھے وہ سامان بیچنے، خریدنے، جو بھی ہیں پیسے کمانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکے، اور جو دوسرا ان کا ساتھی ہوتا تھا وہ علم حاصل کرتا تھا۔ پھر نیکسٹ ڈے کیا ہوتا تھا، یہ جو علم حاصل کیا ہے جس نے، وہ اپنے فرینڈ کو پورا بتاتا تھا کہ یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بتایا۔ اب سیکنڈ ڈے اس کی باری ہوتی تھی کہ وہ جاتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے تجارت کرتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا، اور جو فرسٹ والا تھا وہ دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے آپس میں کیا ہوا تھا کہ ایک دن تم دین کا علم حاصل کرو، ایک دن میں مجھے کرنا ہے، اس طرح سے ہوتا تھا۔ پھر جگہ جگہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کا علم حاصل کرنے آتے تھے، انہیں اہل صفہ کہا جاتا تھا، ان کے کوئی گھر بار نہیں تھے۔ ایک مسجد نبوی کے باہر ایک بہت بڑا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر وہ لوگ بیٹھتے تھے اور دن رات صرف دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو ان کو بس جو کوئی کھانے کے لیے لا کے دے دیتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے، اور جو نہیں دیتا تھا تب وہ کچھ کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے وہ، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جا کے کوئی کام کرتے اپنے کھانے پینے کے لیے، کیونکہ وہ پورا وقت جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے تھے۔ اسی میں سے ایک جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو پورے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر انہوں نے اتنی حدیث روایت کی، اور وہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری ہے جو یہ ہر وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھوکے ہیں، اور پھر ان کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ اور پھر جو بہت ساری صدقے کی آیتیں آئی ہیں نا، تو اسی کے بارے میں آئی ہیں
کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے خراب کھجوریں لا کے ان کو دی کھانے کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ ہمارا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں اور اس طرح سے خراب کھجوریں لا کے دی جا رہی ہیں ان کو۔ پھر وہ جو صدقے کی آیتیں نازل ہوئیں اور وہ جو مسکینوں کے لیے کہ بہت سارے لوگوں کے چہروں سے تمہیں پتہ نہیں، مطلب ان کے وہ مانگتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ، لیکن تم ان کے آثار دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ وہ ضرورت مند ہیں، تو وہ سب انہی لوگوں کے لیے ہوا تھا، کیونکہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ میں رہ کے علم حاصل کر رہے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اس آیت کو ہمیں کیسے فالو کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے ایک ایک خاندان اور ایک ایک اس میں سے ایک میں کچھ لوگ جائیں اور دین کا علم حاصل کریں اور پھر وہ جا کے سب کو سکھائیں، تو اسی طرح ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہمارے اندر قرآن کا علم آتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایمان بڑھے گا تو ہر چیز اچھی ہو جائے گی، انسان کا اسلام اچھا ہوگا، انسان محسنین میں سے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پھر پسند کرتے ہیں۔